السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناول ابابیل جس کے رائٹر ہیں محمد شعیب، اس کی یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے اور اس میں نیا باب سٹارٹ ہو رہا ہے جس کا نام ہے خاک ہوا برباد ہوا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس چوتھی ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ راز چھپتا نہیں ہے دل میں کبھی، لوگ آنکھوں سے جان جاتے ہیں۔ کتنی بے شرم اور گھٹیا لڑکی ہو تم، وہ الفاظ کانٹے بن کر اس کی سانسوں میں اٹک کر رہے تھے۔ ہاتھ میں دبے دبے بے جان سے کاغذ بے ترتیب اس کی سختی کو جانے کب سے برداشت کیے جا رہے تھے۔ مشتعل آنکھیں ابھی تک اسی وقت کو اپنے اندر سینتے ہوئے تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی اتنی تذلیل برداشت کی تھی، مگر جانے کیوں اس کی زبان کچھ بھی کہنے سے قاصر رہی۔ خاموش نگاہوں کو دیوار پر گاڑے وہ یکٹک مٹی کے ذروں کی گنتی کر رہی تھی، یا اپنی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے کوئی منصوبہ بن رہی تھی۔ رات کی تاریکی نے فضا پر ایک عجب سی وحشت طاری کی ہوئی تھی، اور وہ اسی وحشت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے کھڑکی کے کنارے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سامنے کی دیوار پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ ہانیہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ پاکیزہ کی آواز سن کر وہ دفتن پلٹی۔ دن کا اجالا رات کے اندھیرے میں قدم رکھنے لگا۔ جی آپی، ہڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود بے دردی کے ساتھ کچلے ہوئے کاغذ کو دیکھا۔ شاید وہ ابھی اتنی بری طرح نہیں کچلا گیا تھا جتنی شدت کے ساتھ وہ الفاظ ادا کیے گئے تھے۔ تو ایسے کیوں کھڑی ہو؟ جا کر سو جاؤ، 8 بج چکے ہیں۔ پاکیزہ نے ایک نظر ہانیہ کو ٹٹولا اور اپنے پھر پلنگ کی طرف بڑھ کر چادر کو جھاڑنے میں مصروف ہو گئی۔ کمرے میں ہر شے پر ایک تعسف نمایاں تھا۔ چھوٹا سا کمرہ، 1 عدد پلنگ، 2 کرسیوں، 1 عدد اسٹڈی ٹیبل جو برسوں کی خستہ حالی کا ترجمان تھا، اور 1 عدد وال کلاک دائیں طرف کی دیوار پر لٹکا اپنی ضبو حالی کو چیخ چیخ کر بیان کر رہا تھا۔ کچی اینٹوں سے بنا یہ کمرہ اس گھر کی خستہ حالی ظاہر کر رہا تھا۔ آپی، آپ سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی، اور ویسے بھی مجھے ابھی یونیورسٹی کا کام کرنا ہے، دیر لگ جائے گی مجھے، وہ اپنی کھلی زلفوں کو سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ پاکیزہ چادر جھاڑ کر نہ صرف پلنگ پر بچھا چکی تھی بلکہ کمبل اوڑھ کر نیم دراز بھی ہو چکی تھی۔ ایک تو جب سے تم نے یونیورسٹی جانا شروع کیا ہے نا، اپنی بہن کے لیے وقت نکالنا جیسے بھول ہی گئی ہو، اس نے شکوہ کیا، جو شاید یہ سن بھی نہ سکی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر نظریں جمائے وہ ابھی تک اریب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ان لفظوں کو میں کبھی نہیں بھولوں گی، وہ بڑبڑائی تھی۔ کیا نہیں بھولوں گی؟ میں تم سے کیا بات کر رہی ہوں اور تم جانے کیا کہتی جا رہی ہو؟ پاکیزہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی کھینچ کر پلنگ پر گھسیٹا۔ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے اپنے حواس مجتمع کرنے کی کوشش کی تھی۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم کیا سوچ رہی تھی؟ پاکیزہ نے گہری نگاہ سے اس کے چہرے پر چھائے تاثر کو پڑھنا چاہا، مگر ناکام رہی۔ وہ چہرے کے تاثرات کو چھپانا بخوبی جانتی تھی، مگر وہ تو نہ صرف اس کے تاثرات کو پڑھ چکا تھا بلکہ اس کی نیت کو بھی بھانپ چکا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں، بس وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ چہرے پر تعصب قدرے گہرا ہو گیا۔ رات کی سیاہی دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہونے لگی تھی۔ یکدم کمرے میں اندھیرا چھا گیا، ہاتھ سے ہاتھ سجائی دینا بھی مشکل ہو گیا۔ لو، ایک طرف تو یہ واپڈا والے سردیوں میں بھی چین نہیں لینے دیتے، مجال ہے جو رات کو بھی سکون سے سو جائیں۔ لگتا ہے وہ اپنا ایک ہاتھ سوئچ سے لگا کر ہی سوتے ہیں تاکہ جیسے ہی کروٹ بدلیں جھٹ سوئچ آف کر دیں۔ پاکیزہ نے منہ بسوڑ کر خوب برا بھلا کہا تھا، جس پر وہ گردن جھکا کر ہلکا سا مسکرا دی۔ چلو، لائٹ جانے کا ایک فائدہ تو ہوا، میری پیاری سی ہانیہ مسکرا دی ٹارچ آن کر کے۔ جیسے ہی پاکیزہ پلٹی تو ہانیہ کی ہنسی اس سے نہ چھپ سکی، پیار سے اس کے چہرے کو تھپ تھپایا۔ چلو اب سو جاؤ، اس اندھیرے میں اب کیسے پڑھو گی؟ پاکیزہ کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بائیں جانب کروٹ لے کر لحاف کو اوڑھ کر آنکھیں مون لی۔ کتنی بے شرم اور گھٹیا لڑکی ہو تم، ان الفاظ کی گونج نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کروٹ بدل کر اس نے پاکیزہ کو دیکھا جو اب تک نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ کتنی بے شرم اور گھٹیا لڑکی ہو تم، اس نے اس گونج کو روکنے کے لیے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر ناکام رہی۔ جانے کب تک اب اسے انہی لفظوں کی گونج سنائی دیتی رہنی تھی۔ کیا درد میں لذت تھی، کیا رات سہانی تھی، ایک چاند کے چہرے پر بادل کی کہانی تھی۔ کھڑکی کے پردوں سے تانک جھانک کرتی چاندنی اندھیر کمرے میں نیلی روشنی بکھیر کر اس کے چہرے کو بھی کسی قدر روشن کر رہی تھی۔ شب خوابی کے لباس میں سویا ہوا وہ اس پرفسوں ماحول سے بیگانہ تھا۔ صاف آسمان پر آج گزشتہ راتوں سے زیادہ تارے طلوع تھے، ہر طرف نور ہی نور تھا۔
خاموشی کا لبادہ اوڑھے یہ سما مسحور کن ساز الاپ رہا تھا جسے سننے والے سن رہے تھے، مگر اکثر غافل نیند کی پرفریب وادیوں میں گھومتے ہوئے جنت سے سما کو اپنے ہاتھوں سے گنوا رہے تھے۔ وہ بھی انہی میں سے ایک تھا، لیکن بہت جلد وہ ان لوگوں کی فہرست سے نکلنے جا رہا تھا۔ سامنے دیوار پر پینڈولم سے مشابہ وال کلاک دیکھنے میں غیر ملکی معلوم ہوتا تھا، اور یقیناً وہ غیر ملکی ہی تھا کیونکہ ایسا کلاک ابھی پاکستان میں بننا شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ اریب نے خاص جہازیب سے کہہ کر یہ کلاک بولیویا سے منگوایا تھا۔ اس کلاک کی خاص بات یہ تھی کہ اس پر نمبر کلاک وائز ڈائریکشن کے بجائے اینٹی کلاک وائز لکھے گئے تھے۔ نیڈل سیدھی گھومنے کے بجائے الٹی گھومتی تھی، جو کہ صدیوں بعد ایک غلطی کی تصحیح تھی۔ دنیا میں موجود قدرتی طور پر متحرک اشیاء کا بغور جائزہ لیا جائے تو ان میں سے اکثر اسی ڈائریکشن میں موو کر رہی ہیں۔ اس میں چاہے سولر پینل ہو یا پھر زمین کا اپنے ایکسس کے گرد گھومنا، پھولوں کی پیٹلز کا کھلنا ہو یا پھر کسی سانپ کا شکار کے لیے جھپٹنا، بہت سی مثالیں اس دنیا میں مل جائیں گی جو کہ اشیاء کے اینٹی کلاک وائز موومنٹ پر زور دیتی ہیں۔ بس کلاک کی موومنٹ بھی ایک قسم کی تصحیح ہے۔ ایک مدھم سی گونج کمرے میں گونجی۔ رات کے 1 بج چکے تھے۔ کچھ لمحوں بعد یہ گونج تو بند ہو گئی، مگر لاؤنج میں رکھے فون سے بیل کی آواز کمرے تک سنائی دینے لگی۔ یہ آواز دھیرے دھیرے شدت پکڑتی گئی اور خواب کی وادیوں میں حقیقت سے آشنا روح اس آواز سے مضطرب ہونے لگی۔ کروٹیں بدلتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کو ذرا سا مسلا تو بے ہنگم سی آواز ایک بار پھر سماعت سے ٹکرائی۔ خماری کے سبب ذہن بوجھل ہوا جاتا تھا، تبھی مبہم سا وال کلاک دکھائی دیا۔ وقت سمجھ میں نہ آیا، مگر باہر کا سماع جتلا رہا تھا کہ دور دور تک اجالے کا کوئی امکان نہیں۔ فون کی بیل ایک بار پھر سنائی دی۔ وہ منہ بسور کر کروٹیں بدلتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ اتنی رات کو کون ہے؟ وہ بڑبڑایا تھا، مگر اس کے یوں بڑبڑانے سے بھلا کیا فرق پڑنا تھا۔ فون کی رنگ مسلسل تیز ہوتی گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، سب حسام کے رشتے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شاید کسی وجہ سے جلدی واپسی ممکن نہ ہو سکی۔ اریب کو بھی سب فورس کر رہے تھے، مگر سر درد کی وجہ سے وہ آج جلدی سو گیا تھا۔ اس نے بامشکل آنکھیں وا کرتے ہوئے اپنی ٹانگیں بیڈ سے اتاری تھی۔ رات کو بھی چین نہیں ہے، اس نے ناک سکیڑ کر کہا اور نیم آنکھیں کھولے۔ وہ تقریباً اندازے سے ہی سلیپر پہن کر کمرے سے نکلا تھا۔ لاؤنج میں بھی مدھم سی روشنی تھی، نیند کا غلبہ ابھی تک تھا۔ تبھی وہ زینے اترتے ہوئے چکولے کھا رہا تھا، جبکہ فون کی بیل اسے بہت جلد حقیقت میں لانے جا رہی تھی۔ ایک تو سارے فون اسی وقت آتے ہیں جب کوئی گھر پر نہ ہو۔ وہ نیند میں بڑبڑایا تھا اور شاید سچ ہی کہا تھا، ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا۔ اس نے فون کے پاس پہنچ کر ایک گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بامشکل کھولی۔ اتنے میں فون بند ہو چکا تھا۔ توبہ ہے، اتنی سردی میں پہلے بستر سے اٹھایا اور پھر… وہ غصہ کر کے رہ گیا اور گردن جھٹک کر واپسی کے لیے پلٹا ہی تھا کہ دوبارہ فون کی بیل ہوئی۔ اس بار اس نے کریڈل سے ریسیور اٹھانے میں ذرا دیر نہ کی۔ ہیلو، اریب عالمگیر اسپیکنگ، اس نے بیزار لہجے میں کہا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کہیے، آپ نے اتنی رات کو کیوں فون کیا؟ اس کی نیند اب دھیرے دھیرے اترنا شروع ہو چکی تھی۔ اس سوال کے جواب میں بھی ایک گہری خاموشی سگنل کے ذریعے اس کی سماعت میں اتر رہی تھی۔ وہ اب اس خاموشی کو پہچان رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بھی اب قدرت بدلنا شروع ہو گیا۔ اس نے ریسیور کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھاما اور ایک بار پھر استفسار کیا۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے۔ کون ہیں آپ اور کس سے بات کرنی ہے؟ بدستور خاموشی چھائی رہی، ایک پراسرار خاموشی جس نے اریب کے وجود کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نیند کا خمار اب مکمل طور پر اتر چکا تھا۔ خوابوں کی دنیا سے وہ اب حقیقت میں قدم رکھ چکا تھا۔ آنکھیں جو پہلے نیم وا تھی، اب مکمل طور پر نیم اندھیر کمرے میں فون کرنے والے کے وجود کو تراشنے کی بے سود کوشش کر رہی تھی۔ لگتا ہے آپ کو بلینک کال کرنے کا زیادہ ہی خمار چڑھا ہوا ہے، کرخت لہجے میں کہہ کر اس نے ریسیور بری طرح کریڈل پر پٹخ دیا۔ اس کے چہرے کے تاثر بتا رہے تھے کہ وہ اب کافی وقت تک سو نہیں پائے گا۔ چند ساعتیں یوں ہی کریڈل کو گھورتے رہنے کے بعد وہ دوبارہ زینے کی طرف پلٹا ہی تک ایک بار پھر وہیں فون کی بیل اس کی سماعت سے ٹکرائی، جو گزشتہ کئی برسوں سے رات کے اندھیروں میں اس کی نیندوں کو اڑا رہی تھی۔ بیل کی آواز سنتے ہی اس نے ایک جھرجھری لی اور پلٹ کر دوبارہ ریسیور اٹھایا۔ آپ کیوں بار بار مجھے تنگ کرتے؟ آپ ہیں کون؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اس نے ایک جملے میں کئی سوال پوچھ ڈالے تھے، مگر خاموشی نے اپنی وجہ نہ بدلی۔ یہ خاموشی اب اسے کاٹنے کو آ رہی تھی۔ کئی سوال جو برسوں سے وہ کرتا آ رہا تھا، ایک بار پھر خاموشی کے ذریعے ان کا جواب دیا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ غصے کے تاثر نمایاں ہو گئے۔ اس نے مشتعل انداز میں مٹھی بند کی اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے حواس کو ضبط کر کے دوسرے وجود کو شیشے میں اتارنا چاہا۔ دیکھیے،
ایک بار آپ اپنا نام تو بتائیں، آپ ہیں کون اور کیا چاہتے ہیں یا پھر چاہتی ہیں؟ یوں بار بار مجھے تنگ کرنے سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کو جو بھی مسئلہ ہے وہ میری ذات سے وابستہ ہے، مگر کیا شاید اگر آپ مجھے بتائیں تو اس کا حل ممکن بنایا جا سکے۔ وہ کچھ دیر کے لیے جواب کا منتظر رہا، مگر وہیں کاٹتی ہوئی خاموشی اس کے لیے اب اپنے غصے کو کنٹرول کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ دیکھیے، ایک بار آپ اپنا نام تو بتائیں۔ آواز میں قدرے سختی ابھری تھی، مگر خاموشی نے اس سختی کو آتش فشاں بنا دیا تھا۔ اب آئندہ اگر آپ نے مجھے فون کیا تو میں وہ غصے میں اپنے الفاظ ہی بھول گیا اور ایک بار پھر ریسیور کریڈل پر بری طرح پٹک دیا۔ جانے کس کس طرح کے لوگ بستے ہیں اس دنیا میں، منمناتے ہوئے اس نے ایک بار پھر زینے کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ایک بار پھر وہ اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ وہی بیل اس کی سماعت سے دوبارہ ٹکرائی۔ اس نے مشتعل آنکھوں سے نمبر دیکھا تو وہی نمبر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اے خدا! اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی تھی۔ اس کے سر میں پہلے ہی درد تھا اور اب وہ دوبارہ فون اٹھا کر اپنے درد میں اضافہ کرنے کا خواہاں نہ تھا۔ فون کی بیل ہوتی رہی اور اس کے دماغ میں لگاتار ایک ضرب لگتی رہی۔ اس نے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر اس آواز سے کہیں دور فرار ہونا چاہا، مگر یہ آواز ہر جگہ اس کا پیچھا کرتی رہی۔ وہ آدھ گھنٹے تک لاؤنج میں رہا، مگر اس دوران جانے کتنی بار بلینک کالز آتی رہی۔ اس کا سر درد سے بری طرح پھٹ رہا تھا۔ وہ اب اگر ایک بار پھر اس کی آواز سنتا تو یقیناً اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی۔ اس نے لاشعوری طور پر ریسیور اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اسی جگہ صوفے کے ساتھ ہی زمین پر اکڑو بیٹھ کر اپنا چہرہ دونوں گھٹنوں کے درمیان ٹھونس لیا۔ آنکھیں کھلی تو اپنے اوپر ایک عدد لحاف پایا۔ پہلے تو اس نے آنکھیں مسل کر حالات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ رات کا منظر ایک لمحے میں اس کے سامنے آ گیا۔ ریسیور کو دوبارہ کریڈل پر رکھا جا چکا تھا۔ اس نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کھڑا ہو کر نیند کو الوداع کہا۔ تو صبح ہو گئی نواب زادے کی، دائیں جانب سے آواز آئی تھی۔ اریب نے پلٹ کر دیکھا تو سحر فاطمہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانے میں مصروف تھی۔ جواب میں اریب ہلکا سا مسکرا دیا۔ کسی کے فون کا انتظار تھا کیا؟ جو لاؤنج میں ہی سو گئے؟ سحر فاطمہ نے ابرو اچکاتے ہوئے لبوں پر پھیکی سی ہلکی سی تبسم بکھیری تھی۔ نہیں ماما جان، وہ کوئی بلینک کال کر رہا تھا۔ یہ سنتے ہی سحر فاطمہ کے چہرے کا رنگ ذرا سا پھیکا ہو گیا۔ لو، پھر سے تمہیں بلینک کال آنے لگی تھی؟ لگتا ہے کوئی لڑکی ہوگی جو اریب کو بلینک کال کر کے تنگ کرتی ہے۔ جبی نے زینے سے اترتے ہوئے گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ نہیں جبی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو کوئی اور ہی ماجرا لگتا ہے، اریب نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، کیا ماجرا لگتا ہے پھر جناب کو؟ سیب کو اٹھا کر ایک بائٹ لی اور ابرو اچکاتے ہوئے اپنی توجہ اریب کی طرف مرکوز کی جو اب اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے خود نہیں معلوم، بڑھایا تھا مگر جواب لا حاصل تھا۔ بلینک کالز اس کی زندگی کا وہ تاریک اور پیچیدہ حصہ تھا جن کی ڈوری سلجھانے میں وہ اب تک ناکام تھا۔ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ دوسری طرف ایک مرد تھا، مگر یہ گمان بھی مشکوک تھا۔ تبھی اگلا سوال اس کے ذہن میں خود بخود ابھر آیا، یا پھر چاہتی ہے؟ اس کا سر اتنی بری طرح چکرایا تھا کہ وہ بیڈ پر آ گرا۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان سر کو اڑیس کر وہ لامتناہی سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن اپنی ذات سے وابستہ ان سوالوں کے جواب تراش رہا تھا جن کا جواب خود اس کے پاس بھی نہ تھا۔ ہمیشہ کی طرح اریب آج بھی کامیش سے کچھ نہ چھپا سکا۔ اریب کی بات سن کر پہلے تو ایک گہری نگاہ اس نے اریب کے وجود پر ڈالی تھی، بعد میں مزاح سے بھرپور لہجے میں کہا، تو بھائی صاحب کو کسی موصوف کی کالز آ رہی ہیں، اس کا مطلب معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اریب جو پہلے ہی پریشان تھا کامیش کی بات سن کر پل بھر کے لیے خوش ہو گیا۔ اریب عالمگیر کسی کے دل کی دھڑکن کا حصہ بن چکا ہے، کسی کی راتوں کی نیندوں کو چرا کر اپنے سحر میں ایسے جکڑ لیا ہے کہ بیچاری جب تک جناب کی آواز نہ سن لے سماعت کو قرار ہی نصیب نہیں ہوتا۔ مروجہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اریب کے بدلتے تیور سے بھرپور حظ اٹھایا تھا۔ شٹ اپ کامیش، یہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، جھٹ اس نے تردید کر دی۔ شروع میں سب یہی کہتے ہیں، مگر جب وقت کی ندیاں بہتی چلی جاتی ہے، الجھی ڈوریں سلجھتی جاتی ہیں، صدیوں سے درمیان میں حائل فاصلے مٹنے لگتے ہیں، دل ایک بار فون کی رنگ سننے کے لیے بے تاب رہتا ہے، کان اس پر اسرار مگر دل فریب خاموشی کو سننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، تو تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس منزل پر آ چکے ہیں۔ وہ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا، تبھی تمہید پر تمہید باندھ کر بات کو تول دیتا جا رہا تھا۔ لگتا ہے میرے دوست کا کچھ زیادہ ہی تجربہ ہے ان کاموں میں۔
ایسے کو تیسا اسی مثل کا سہارا لیا اور جھٹ اسی کے انداز میں اپنا مسئلہ پیش کیا. تو یہ بتائیے کہ تقریباً 10 برس کی عمر میں کون سی لڑکی ہے جو کسی لڑکے کو اپنا دل دے بیٹھتی ہے؟ اس کے انداز بھی اب کسی قدر شریر تھا. اس پر وہ بری طرح اچھلا تھا. کیا مطلب؟ شاید اس کا جواب کامیش کے پاس بھی نہیں تھا. یہ حالت دیکھ کر اریب دوبارہ نقطے پر آیا. یہی تو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں تم سے. یار اگر 2 سال پہلے کی بات ہوتی تو شاید مجھے بھی یہی لگتا، مگر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے گزشتہ 8 سالوں سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور اگر 8 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ ایک بچہ کہاں اپنی یادیں سنبھال کر رکھتا ہے. یہ کہہ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر دوبارہ اپنی بات شروع کی. جب کبھی میں گھر میں اکیلا ہوتا ہوں تبھی وہ کالز آتی ہیں. مجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ اسے بنا کیسے ہو جاتی کہ میں گھر میں اکیلا ہوں. کبھی کوئی رات ایسی نہیں گئی کہ میں گھر میں تنہا ہوں اور وہ فون کال نہ آئی ہو. اس کے چہرے پر پریشانی آیا تھی، نیچی نگاہوں میں بھی ایک عجیب سی اضطرابی کیفیت تھی. وہ چاہ کر بھی اسے چھپا نہیں پا رہا تھا. دیکھ یار، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اریب کی حالت دیکھ کر کامیش نے اس کی ہمت باندھی اور اپنا ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ کر ذرا سا تھپ تھپایا. کچھ سمے یوں ہی بیت گیا، گہری خاموشی کے ساتھ. آس پاس اگرچہ ایک شور برپا تھا، مگر دونوں پر تو جیسے صف ماتم تھا. دوستی کا حق ادا کیا جا رہا تھا. اریب کی پریشانی کامیش کو بھی سوچنے پر مجبور کر رہی تھی. اریب، تمہیں وہ نمبر تو یاد ہے نا؟ یکدم کامیش نے کہا تو اریب ایک سوچ میں ڈوب گیا. شاید ہاں یا شاید نہیں. وہ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھا. ذہن پر زور ڈالو میرے دوست، کچھ تو یاد ہوگا نا. کوڈ، سٹی کوڈ، وہ لوکل نمبر تھا یا پھر کسی اور شہر کا؟ کامیش کے الفاظ اس کی سوچ پر دباؤ ڈال رہے تھے. وہ جتنا ہو سکتا تھا اس نمبر کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا. نہیں، وہ نمبر لوکل نہیں تھا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا. اس کا مطلب وہ آؤٹ آف اسٹیشن سے کال آتی ہے. کامیش نے جھٹ رائے دی. نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ نمبر لوکل نہیں ہے، کسی دوسرے شہر کا نہیں ہے. پھر کیا موبائل سے آتا ہے فون؟ کامیش نے ایک بار پھر اندازہ لگایا تھا. نہیں، یا پھر شاید. وہ بری طرح الجھ چکا تھا. مبہم سے نمبر اس کی سوچوں کی دیوار پر اپنا عکس چھوڑنے میں ناکام تھے. وہ جتنا دیکھنے کی کوشش کرتا الفاظ اتنے ہی مبہم ہو جاتے. اریب، سوچنے کی کوشش کر، کامیش کہتا جا رہا تھا اور اس کا ذہن بری طرح کھچاؤ کا شکار تھا. پیشانی کی شریانیں اس قدر پھیل چکی تھی کہ خون کے آمد و رفت میں بھی اضافہ ہو گیا. وہ دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھ کے سوچنے کی کوشش کر رہا تھا. یوں تو کوئی بھی نمبر وہ ایک بار دیکھ لے زندگی بھر نہیں بولتا تھا. پھر یہ کیسے؟ مگر بات تو دیکھنے کی تھی. اس نے تو کبھی اس نمبر کو سرسری نظر پر بھی صحیح سے نہیں دیکھا. بس ایک جھلک تھی جو غشی میں آنکھوں کے سامنے لہراتی اور پھر کہیں غائب ہو جاتی. کاش اس نمبر کو میں ایک بار پڑھ تو لیتا. وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا. یوں ہڑبڑا کر طیش میں آنے کے بجائے ایک بار معاملے کی تہ میں جانے کی کوشش تو کرتا. اور نمبر وہ تو اسے نوٹ کرنا چاہیے تھا. جانے کیا کیا خیالات اس کے دماغ کی بستی کی طرف امٹتے چلے آ رہے تھے. چل اچھا، بعد میں بات کرتے ہیں اس بارے میں، وہ سر آ رہے ہیں، کامیش نے کہا تو وہ بے جان قدموں کے ساتھ کلاس روم میں داخل ہوا. مگر اس کا ذہن ابھی تک اسی نمبر کے جال میں بری طرح پھنسا ہوا تھا. جب تک وہ اس نمبر کو یاد نہ کر لیتا تب تک اسے ایک پل بھی چین نہیں آنا تھا. 0. مگر یہ تو ہر نمبر کے سٹارٹ میں آتا ہے. اس کے بعد کون سا نمبر تھا؟ وہ ذہن پر زور ڈالے سوچ رہا تھا. سب سے بیگانہ ہو کر پروفیسر اپنے لیکچر میں مصروف تھا اور پوری کلاس انہیں سننے میں. وہ بیٹھا تو فرسٹ رو میں تھا، مگر ذہن کسی لاسٹ رو میں بیٹھے اسٹوڈنٹ کی طرح آوارہ جگہوں پر گھوم رہا تھا. مگر نمبر یاد کرنا آوارہ گھبلی سے کہیں بہتر تھا. شاید اس کے لیے تو ہاں. وہ اس اپنے سامنے رکھے سادہ کاغذ پر بال پوائنٹ سے نہ جانے کتنی بار 0 لکھ چکا تھا. ہر بار لکھتا اور پھر اسے کاٹ دیتا. اس کا دماغ اس کبوتر کی طرح جال میں پھنسا ہوا تھا جس سے نکلنے کا کوئی چارہ نہ تھا. شکاری پورے سامان کے ساتھ آیا تھا اور اس کے وجود کو اپنے جال میں بری طرح جکڑ چکا تھا. وہ پھڑ پھڑا کر اڑنے کی کوشش کرتا، مگر 1-2 انچ زمین سے اوپر اٹھ کر واپس زمین پر گر جاتا. وہ حسرت کے ساتھ کلاس میں بیٹھے دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھنے لگا. سب میں دوگلا پن غالب تھا. یوں تو سب پوری توجہ سے پروفیسر پر نظریں گاڑے اس بات کا ثبوت دے رہے تھے کہ ان کا پڑھایا گیا ایک حرف ان کی سماعت کے راستے دل میں اتر رہا ہے، مگر ذہن تو کہیں اور ہی تھا.
کوئی نئی فلم کے آنے والے پرومو کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو کوئی کلاس کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، کوئی باہر سے گزرتی لڑکیوں کے قدموں کی چاپ کا منتظر تھا، تو کوئی اپنی منگیتر کے ساتھ گزارے گئے حسین لمحات کو ایک بار پھر تازہ کر رہا تھا۔ کسی کے ذہن میں کل ہونے والے میچ کی کشمکش چل رہی تھی، تو کوئی پچھلی کلاس میں لیے گئے ٹیسٹ کے بارے میں پریشان تھا، مگر ان سب کے باوجود سب دوغلے پن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس نے ان پر تنقید کرنا چاہی، مگر ایک جھماکے سے خود کو خیال آیا وہ بھی تو یہی کر رہا تھا۔ کلاس میں بیٹھے ہوئے نمبر کو یاد کرنے کی کوشش، 0۔ ایک بار پھر دماغ نے الجھنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار 0 لکھتا رہا اور پھر کاٹتا رہا۔ 0 سے آگے رسائی فی الحال اس کے بس کی بات نہ تھی۔ تو پھر کیسی لگی آپ کو ہماری ہونے والی بھابھی؟ جبی نے حسام کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ بھابھی کا لفظ سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھا گئی، جسے اس نے گردن جھکا کر سب سے چھپانا چاہا۔ دیکھا بابا جان، اب تو جناب شرمانے بھی لگ گئے۔ ایسے میں بھلا اریب کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ جبی کے ساتھ حسام کو زج کرنے میں ذرا دیر نہ کی۔ اریب تم بھی؟ اریب کے زج کرنے پر اس نے حیرت سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا جو اس کے بائیں جانب صوفے کے بازو پر ہی بیٹھا تھا۔ ویسے مجھے تو تمام خوبیاں نظر آئی صبا میں، جو میں اپنی ہونے والی بہو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ سحر فاطمہ نے بھی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ اور کیا ماما جان، کتنی خوبصورت تھی بھابھی۔ جبی کے یوں یکدم بھابھی کہنے پر سب چونکے تھے۔ ذرا اطمینان رکھو، وہ ابھی بھابھی بنی نہیں ہے، سمجھ آئی؟ حسام نے فوراً ٹوک دیا۔ چلو اگر بنی نہیں ہے تو بن جائے گی، اس بار جہازیب نے کہا تھا، جو خاموشی سے تمام گفتگو سے حظ اٹھا رہے تھے۔ ماریا سب کے لیے فریش جوس بنا کر لائی تھی۔ تمام سامان تو تم نے صحیح سے رکھ دیا نا؟ سحر فاطمہ نے جوس کا گلاس لیتے ہوئے پوچھا، تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر واپس کچن میں جا کر باقی کے کام نپٹانے لگی۔ نگاہوں میں خفگی کی جگہ حیا کا عنصر نمایاں تھا۔ شادی کے بعد چاہے لڑکی کی ہو یا لڑکے کی، آنکھیں ایک لمحے کے لیے جھکتی ضرور رہیں۔ شاید یہی وجہ تھی۔ کہاں چلے بھائی جان؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو محض بات چل رہی ہے، پھر منگنی، پھر شادی، اور پھر… ہنستے ہوئے اس نے جبی کے ہاتھ پر تالی ماری تھی۔ دونوں کے کہکے لاؤنج میں گونجنے لگے۔ سحر فاطمہ اور جہازیب اپنے بچوں کو یوں ہنستا کھیلتا دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اور پھر سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ یکدم حسام اریب سے سنجیدہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ مگر دل میں کتنے لڈو پھوٹ رہے تھے، اس کا علم وہاں موجود سب کو تھا۔ بتا دوں؟ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے زمانی لہجے میں کہا تو اس کی پلکیں بھیجتی چلی گئی، جس پر ایک بار پھر جبی اور اریب کا کہکا گونجا۔ ابھی جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، جب تمہاری باری آئے گی نا تب میں بتاؤں گا تمہیں، حسام نے چڑھ کر کہا اور کشن اٹھا کر گود میں ٹھونس لیا۔ میری باری میں ابھی بہت وقت ہے، اریب نے فوراً سے پہلے جواب دیا۔ جھوٹ، زیادہ جھوٹ مت بولو اریب، مجھے سب معلوم ہے۔ ایسے میں بھلا جبی کہاں خاموش رہنے والی تھی؟ اریب کے خلاف کوئی بات ہو اور جبی اپنا حصہ نہ ڈالے، ایسا کبھی نہ ہوا تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ جبی خاموش، دیکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ جبی کے لب ابھی متحرک ہی ہوئے تھے کہ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اب جب اریب کو زج کرنے کی باری آئی تھی تو حسام کیوں خاموش بیٹھتا؟ پلٹ کر جبی سے مخاطب ہوا۔ کون سا جھوٹ بول رہا ہے اریب؟ میری پیاری بہن ہے نا، پلیز بتاؤ نا۔ وہ جتنی خوشامد کر سکتا تھا کر رہا تھا، مگر اریب بھی پورا زور لگا کر جبی کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو جبی، اگر تم نے کچھ کہا نا… وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جبی کی طرف بھاگا۔ جبی بھی اس سے جتنا بچ سکتی تھی بچ رہی تھی۔ حسام بار بار جبی کو راز اگلنے پر ابھار رہا تھا۔ جبی کے کہکوں سے پورا لاؤنج گونج اٹھا تھا۔ یہ تینوں کبھی باز نہیں آئیں گے۔ سحر فاطمہ کے لبوں پر ہلکی سی کسک ابھری۔ باز آئیں گے بھی کیسے؟ یہ تینوں تو ہمارے آنگن کے پھول ہیں، ان کے یوں ہی ہنسنے کھیلنے سے ہی تو اس آنگن کی رونقیں بحال ہے۔ جہازیب نے جوس کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد سحر فاطمہ دوبارہ گویا ہوئی۔ ویسے جبی کا آئیڈیا بھی برا نہیں ہے۔ سحر فاطمہ کے چہرے پر شرارت سوجی تھی، جسے جہازیب فوراً سمجھ گیا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ جبی کا تعاقب کرتے جیسے ہی اریب کی نظر سحر فاطمہ اور جہازیب کی طرف گئی تو لمحے سے پہلے وہ سب کچھ بھانپ گیا۔ ایسا سوچنا بھی مت آپ، فوراً ان کے خیالوں کی تردید کر دی۔ اریب کے لفظوں پر دونوں کو کوئی دھچکا نہیں لگا۔ وہ اریب کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھے۔ اس میں برا ہی کیا ہے؟ آخر حسام کے بعد تمہاری ہی تو باری ہے۔ اب اسے ڈھونڈنا شروع کریں گے تو حسام کی شادی تک ملے گی۔
جہازیب نے کہا تھا۔ نہیں بابا جان، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، موصوف نے پہلے سے یہ قدر لڑکی کو پسند کیا ہوا ہے۔ جبھی کی زبان پر جتنی گرہیں لگا سکتا تھا عریب نے لگانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھول چکا تھا وقت آنے پر اس کی زبان کینچی کی طرح ٹر ٹر کرتے ہوئے سب کچھ اگل دیتی ہے۔ جبھی دیکھو، اگر تم نے آگے کچھ کہا نا تو میں تمہیں آئندہ اپنی کوئی بات نہیں بتاؤں گا، اس نے آخری بار تنبیہ کی تھی۔ ٹھیک ہے نہ بتانا، شاہ نے اچکاتے ہوئے جبھی نے بے نیازی کے ساتھ کہا تو وہ مزید چڑ گیا۔ اس بار حسام عریب کی اس حالت سے حظ اٹھا رہا تھا۔ چلو اچھا، اب بتا بھی دو نا، آخر کون خوش قسمت ہے جو ہمارے عریب کی دھڑکنوں کا حصہ بن چکی ہے اور ہمیں بھنک تک نہیں ہونے دی۔ حسام نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی اب آپ زیادتی کر رہے ہیں، میں نے آپ کو اتنا تنگ نہیں کیا تھا، منہ بسر کر عریب نے شکوہ کیا۔ اوہو، اب اپنی باری آئی تو منہ بنا لیا جناب نے، ویسے میں بھی جان کر ہی دم لوں گا اس خوش نصیب کا نام۔ یہ حربہ بھی ناکام چلا گیا۔ اب بس بھی کرو، کیوں ہمارے لاڈلے کو تنگ کر رہے ہو تم دونوں؟ سحر فاطمہ نے آگے بڑھ کر اس کے بجھے ہوئے چہرے کو پیار سے تھپ تھپایا۔ اب کوئی حائفہ کا نام نہیں لے گا یہاں، سنا سب نے؟ حائفہ کا نام سحر فاطمہ کے منہ سے سن کر عریب ہکا بکا رہ گیا۔ فقط وہی نہیں، جبھی بھی حیران تھی، ابھی تک اس نے اس کا نام تک نہیں لیا تھا۔ ماما جان، عریب نے محو حیرت سے سحر فاطمہ کی طرف دیکھا تھا۔ جہازیب بھی اب صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آئے تھے۔ ویسے جبھی کے ساتھ اکثر میں نے دیکھا ہے، اسے دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے، ان کا لہجہ بھی کسی قدر شریر تھا۔ بابا جان آپ بھی؟ عریب کی بات سن کر وہ بھی ہنستی ہے۔ اچھا، اس کا نام حائفہ ہے؟ نام تو اچھا ہے، اور کیا جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ مجھے بھی تو بتائیں، حسام نے دلچسپی سے استفسار کیا۔ لیکن ماما جان آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ جبھی کے دل میں جو بات کھٹک رہی تھی وہ پوچھ کر ہی دم لی۔ ماں باپ اپنی اولاد سے اتنے غافل نہیں ہوتے کہ ان کی بدلتی عادتوں کو نہ سمجھ سکے۔ بچوں کی ایک ایک حرکت کو والدین سے بڑھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جو بھی ہم پہلے دن سے ہی جانتے تھے کہ عریب تمہاری دوست حائفہ میں دلچسپی لیتا ہے، سحر فاطمہ نے کہا تو عریب کے چہرے پر بھی ایک کسک ابھر آئی جسے حسام نے فوراً بھانپ لیا۔ ویسے جبھی اگر لڑکی ہنستی ہے تو کہتے ہیں بات بن گئی، اور اگر لڑکا ہنستے تو… حسام کا لہجہ انتہا درجے کا شریر تھا۔ آپ سب… اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، میں جا رہا ہوں، اس نے آخری حربہ ہی استعمال کیا تھا۔ گردن جھٹک کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کہو تو بابا جان سے بات کروں کہ میری منگنی کے ساتھ تمہاری بھی نسبت طے کر دیں؟ جاتے جاتے بھی حسام نے عریب کو زشت کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ اب بہت ہو گیا حسام، اتنا بھی زشت نہیں کرتے چھوٹے بھائی کو، جہازیب نے حسام کو سمجھایا۔ اور جب وہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑا ہوا تھا تب تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا؟ اپنی سرزنش پر اس نے ہلکا سا منہ بگاڑ کر کہا۔ ویسے بھائی ہاتھ تو اس نے صبح ہی دھو لیے تھے، جبھی نے فوراً مداخلت کی، جس پر سب ہنس پڑے۔ تبھی ماحول میں موبائل کی رنگ ٹون نے مداخلت کی۔ یہ جہازیب کا موبائل تھا۔ ایکسکیوز می، وہ موبائل ریسیو کرتے ہی ایک سائڈ میں چلے گئے اور کچھ لمحوں کے بعد لوٹے تو ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کیا ہوا، کس کا فون تھا؟ سحر فاطمہ نے پوچھا۔ ایجنٹ کا فون تھا، 2 دن بعد کی ٹکٹ ملی ہے، انہوں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو اس میں اتنے افسردہ ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ 2 دن بعد چلے جانا، ویسے بھی اپنا بزنس ہے، اگر دیر سویر ہو بھی گئی تو کیا حرج ہے؟ سحر فاطمہ نے ان کی پریشانی کو کم کرنا چاہا تھا، جس پر انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ملتا جلتا ہے چاند سے کتنا، وہ جو رہتا ہے کچھ اوجھل بھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی وہ بیڈ پر اوندھے منہ دھڑام سے جا گرا، چہرے پر انتہا کی کسک تھی، آنکھوں میں حائفہ کی ایک جھلک لہرائی۔ طمانینت کا احساس اس کے دل میں گھر کر گیا۔ حائفہ، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے دھیرے سے اس کا نام پکارا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کی کہیں پرچھائی یک کے بعد دیکھ رہے اس کے ذہن کی ویران گلیوں میں اپنے نقش گاڑنے لگی۔ ہوا کے پروں پر سوار رات سے مشاہبہ گہری سیاہ حسین و جمیل زلفیں جو اپنے اندر کسی سیب کے موتیوں سے بھی زیادہ چمک سینتے ہوئے تھی، ایسے لہرا رہی تھی جیسے کوئی ریشمی کپڑا ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہا ہو۔ بڑی بڑی سیاہ پلکیں جو جھیل آنکھوں کے گرد حفاظتی بند کی طرح سیکیورٹی کا کام کر رہی تھی، مگر وہ اس سیکیورٹی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان
عمیق گہرائیوں میں غوطے لگا چکا تھا۔ محبت تھی یا پھر پسند یا پھر بس ایک چاہت، وہ اس بات سے انجان تھا۔ بس جانتا تھا تو یہ کہ اس کو دیکھے بغیر دل کو سکون نہیں ملتا۔ ایک بار نام سماعت کا حصہ بن جائے تو جب تک اس کا قصہ نہ سن لے قرار نہیں آتا۔ کہنے والا صبح سے شام تک اس کی باتیں کرتا جائے اور وہ خاموشی سے زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے مبہوت اپنی سماعت میں وہ لفظ اتارتا جائے تو اسے اس بات کا احساس تک نہ ہوگا کہ کب سورج اپنی نرم گرم شعاؤں کو سمیٹے مغرب کی مسافت طے کرتا سمندر کی عمیق گہرائیوں میں پانی پر اپنا عکس چھوڑتے دھیرے دھیرے سیاہی کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دے، رات کی سیاہی آسمان کو اپنی گرفت میں لے کر چاند کو بادلوں کی اوٹ میں چھپائے، ایک وقت تک اندھیرے کا قہر اس کے وجود پر برساتی رہے مگر ہوش میں لانے سے ناکام رہے گی۔ اب یہ عشق ہے یا محبت، پسند ہے یا چاہت، یا پھر فقط دل لگی؟ وہ خود بھی کوئی نام دینے سے قاصر تھا، تبھی اپنے خیالات کو اگلے لمحے جھٹک کر کروٹ بدل دی۔ جو جذبہ سچائی سے ناآشنا ہے پھر بھلا اس کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت کیوں ضائع کرے؟ مگر دل کو بھلا کون سمجھائے؟ نگاہیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو بہت غضب ڈھاتی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو آنکھوں کی گستاخیاں بیچارے دل کو سہنی پڑے۔ اس کا تلخ انداز بھی اپنے اندر ایک لطیف سی خماری لیے ہوئے تھا۔ الفاظ کو کہے اگرچہ ایک عرصہ گزر چکا تھا مگر گونج ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ کبھی تو اظہار ہوگا، کبھی تو اقرار ہوگا، محبت نہ سہی، کبھی تو تکرار ہوگا۔ اس نے شوخ لہجے تصورات میں ایک بار پھر اسی کے عکس کو گمان کرتے ہوئے کہا تھا۔ دشمن جاں فلک، غیر ہے یہ زمیں، کوئی اپنا نہیں۔ ہمیشہ کی طرح زلفوں کو آزاد چھوڑے وہ اریب کے قریب جا رہی تھی۔ یار پھر کچھ یاد آیا؟ کامیش کے پوچھنے پر اس نے افسردگی کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ایک نظر بادلوں سے گھرے آسمان پر دوڑائی جو سورج کو اپنی آغوش میں لیے خنکی میں اضافہ کر رہے تھے۔ دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا سوچتا رہا، تبھی ایک بار پھر اس کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ ہیلو کامیش۔ ہیلو اریب۔ چہرے پر مسکراہٹ کا دیا جلائے اس نے کہا تھا۔ کامیش تو اس کے وہاں آنے پر جیسے لٹو ہی ہو چکا تھا۔ ہانیہ تم کیسی ہو تم؟ وہ ایسے ریئیکٹ کرنے لگا جیسے جانے کتنی صدیوں بعد وہ اس سے ملاقات کر رہا ہو، مگر اس کی تو نظریں کہیں اور ہی مرکوز تھی جو اس کے وجود کو مسلسل نظر انداز کیے جا رہا تھا۔ چہرے پر تغافل و اضطرابی کے ملے جلے تاثر تھے، وہ اس کو ایک نظر اٹھا کر بھی دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ تم کیسے ہو؟ کامیش سے بات کرتے ہوئے بھی وہ کن اکھیوں سے اسی کے چہرے کو تک رہی تھی۔ جانے کیا کشش تھی اس چہرے میں جو ان نگاہوں کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور جانے ہی نہیں دے رہی تھی، مگر کامیش کی باتیں اس کے تسلسل کو توڑ رہی تھی۔ میں تو بالکل فٹ فاٹ، ویسے یہ گرے سوٹ تم پر بہت جچ رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی عادت سے مجبور اس کی خوش آمد کرنے لگا۔ شکریہ۔ بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کامیش کے سوال کا جواب پاس رکھا اور دوبارہ اریب کی طرف متوجہ ہوئی جو ابھی تک بے نیاز آسمان کی بلندیوں میں کھویا جانے کس عروج کو اپنی قسمت کا حصہ بنانے کی چاہ کر رہا تھا۔ تم پریشان ہو اریب؟ آگے بڑھ کر اس نے پوچھا تو پریشانی پر شکن ابھارے وہ معجل ذرا پیچھے کو کھسکا اور سپاٹ لہجے میں گویا ہوا۔ تمہیں اس سے مطلب؟ مشتعل آنکھوں نے ایک بار پھر اس کے بھرم کا پاس نہ رکھا، اس کی معصومیت کو، نرم لہجے کو ترشی کے ساتھ پاش پاش کر دیا اور وہ ایک بار پھر خاموشی کے ساتھ اس تلخ لہجے کا مطلب سمجھنے سے قاصر رہی۔ کامیش، میں لائبریری جا رہا ہوں، فارغ ہو کر تم بھی آ جانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے ایسا کھسکا کہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ ہانیہ کے ساتھ ساتھ کامیش بھی اس بار اریب کے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ ایسی بے رخی، ایسی تلخی اس نے کبھی نہ دیکھی تھی، پیشانی پر تغافل کے ایسے تاثر جو شاید پہلے کبھی نہ ابھرے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی ان سب کی؟ یہ تمہارے دوست کو کیا ہوا؟ جب بھی میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں وہ ایسے ریئیکٹ کیوں کرتا ہے؟ ہانیہ نے کامیش سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گردن کو جھکا لیا۔ وہ خود بھی اریب کی اس حرکت پر شرمسار تھا، اگرچہ اس کی طبیعت میں سنجیدگی تھی مگر ایسا روکھا پن۔ تانے بانے بنتے گئے مگر کوئی سرا ہاتھ نہ لگا۔ انسان کو اتنا خڑوس نہیں ہونا چاہیے، ہانیہ نے سخت لہجے میں کہا تو کامیش نے بات ٹالنا چاہیے اور بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی سنجیدگی کو گل کرنا چاہا۔ چھوڑو اریب کو، تم بتاؤ فری ہو تو کافی پینے چلیں کینٹین؟ معجل اسے آفر کی جسے اس نے بنا کسی تردد کے قبول کر لی۔ چلو پھر، ایک جز لگا کر اس نے درمیان میں حائل بینچ کو پار کیا اور پھر دونوں باتوں میں ایسے مشغول ہوئے کہ اریب کی شخصیت ایک بار پھر ان کے درمیان سے نکل گئی۔
بجلیوں کی یورش سے شاخ شاخ لرزا ہے، کیا یہی بہارا ہے، کیا یہی گلستاں ہے؟ دائیں ہاتھ میں ریکٹ کو گھماتے ہوئے وہ کار سے اترا تو سامنے لان میں جہاں زیب کو سوٹ کیس کے ساتھ کھڑا پایا۔ سحر، فاطمہ اور جبی بھی وہیں موجود تھی۔ لمحے بھر وہیں ٹھہرنے کے بعد وہ ان کے پاس گیا۔ بابا جان، آپ جا رہے ہیں؟ ہاں، انڈو جا رہا ہوں، بزنس کے سلسلے میں 2 دن بعد ایک ضروری میٹنگ ہے۔ جازیب کے کہنے پر اس نے اس بات میں گردن ہلا دی اور کسی خیال میں کھو گیا۔ کیا ہوا؟ کن سوچوں میں گم ہو؟ جبی نے چٹکی بجائے اس کو خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ بابا جان، میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ انڈو سے واپس آتے ہوئے میرے لیے ایک عدد موبائل لے آئیں تو۔ اس نے ذرا جھجکتے ہوئے فرمائش کی تھی، جس پر ایک لمحے کے لیے جازیب اور سحر فاطمہ سکتے میں آ گئے، مبہوت اسی کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ وہ دراصل بابا جان کامش سے بعض اوقات بات کرنی ہوتی ہے اسٹڈی کے سلسلے میں۔ اس نے اپنی نگاہیں ایسے جھکا لی جیسے کسی غلطی کا برملا اعتراف کر رہا ہو۔ تو کامش سے بات کرنے کے لیے گھر کا فون ہے تو صحیح۔ سحر فاطمہ نے بنا وقت ضائع کیے اس کی فرمائش کو رد کر دیا۔ ماما جان، مگر یونیورسٹی میں تو اسے نہیں لے کر جا سکتا، اتنی لمبی تار کہاں سے لائیں؟ اس نے ہلکا مزاح کا تڑکا لگانا چاہا، مگر سوائے جبی کے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی۔ تو یونیورسٹی میں کیا ضرورت موبائل فون کی؟ مل تو لیتے ہو تم کامچ سے۔ سحر فاطمہ نے اس ہیلے کو بھی رد کر دیا۔ اور کتنی بار کہا ہے کہ اپنی فرینڈ لسٹ ذرا چھوٹی رکھو، یوں ہی کسی انجان بندے سے دوستی نہیں کرنی۔ اس بار سحر فاطمہ کے لہجے میں سختی کم پریشانی کا عنصر نمایاں تھا، ایسی پریشانی جو کسی کے کھونے سے دل ویراں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لے۔ ایک ایسا احساس ان کے لفظوں سے چھلک رہا تھا جو اپنے اندر جدائی کی تشنگی، درد کی ٹیسیں، بچھڑنے کا غم سمیت طرح طرح کے جذبات کو اپنے اندر سینتے ہوئے تھا۔ ان کی آنکھوں کی رعنائی ایک انکشاف کر رہی تھی، ایک ایسا انکشاف جو ایک گہرا راز سمیٹے ہوئے تھی۔ مگر کیا یہ سب سچ تھا یا پھر وہ اکیلا ہی سب کچھ محسوس کر رہا تھا؟ سب کی باتوں کو بن کہے سمجھ لینے والا جانے کیوں ان خیالات و تاثر کو ہمیشہ سے سمجھنے سے قاصر رہا۔ ان شکنوں کا مطلب جو اکثر بات کرتے ہوئے سحر فاطمہ اور جازیب کی پیشانی پر نمودار ہوتے تھے، کبھی نہ جان سکا۔ ماما جان، میری فرینڈ لسٹ کامش سے سٹارٹ ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی ہے، اس نے پھیکے سے لہجے میں کہا تھا۔ تو اس دوستی کو یونیورسٹی کی حدود تک ہی رکھو۔ سحر فاطمہ کا دل خراش لہجہ ریب کے لیے ایک شوق سے کم نہ تھا۔ جبھی بھی سحر فاطمہ کے اس رویے پر حیران تھی، مگر جازیب نے بات کو سنبھال لیا۔ دیکھو بیٹا، ضد نہیں کرتے، تمہاری ماما سب کچھ تمہارے بھلے کے لیے ہی تو کہہ رہی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے دائیں رخسار کو تھپ تھپایا تھا۔ موبائل نہ رکھنے میں آخر کون سی بھلائی پنہاں ہے؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا۔ اس بار دونوں کے لبوں پر ایک مہر لگ گئی۔ وہ اس خاموشی کا مطلب سمجھنے سے ایک بار پھر قاصر رہا۔ ویسے ماما جان، اریب ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، ایک عدد فون رکھنے میں کیا حرج ہے؟ میرے پاس بھی تو ہے، بلکہ آپ نے بنا مانگے مجھے برتھ ڈے پر گفٹ دیا تھا۔ اب اگر اریب نے موبائل لینا چاہا تو اس میں برا کیا ہے؟ جبی نے اریب کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب تم مت سمجھاؤ کہ کیا برا ہے کیا اچھا۔ سحر فاطمہ نے جبی کو جھاڑ دیا، جس پر وہ ہونکوں کی طرح انہیں دیکھتی رہی۔ اور اریب، تم سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا، ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ آج تمہیں شاید ہماری باتیں بری لگے، مگر کل جب تم ہماری عمر کو پہنچو گے تو تمہیں لگے گا کہ ہم ٹھیک کرتے تھے۔ ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ انہوں نے پیار و محبت کے ساتھ اس کے رخسار کو چھوا تھا۔ ممتا کا احساس اس کے جسم میں سرایت کرنے لگا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آخر اس میں کون سی بھلائی ہے میرے لیے؟ اس نے ایک بار پھر وہی سوال داغا تھا۔ اس بار سحر فاطمہ جواب سوچ چکی تھی۔ اس کا جواب تم بہتر طور پر جانتے ہو۔ ان کی ذومانی باتوں کا مطلب ایک بار پھر وہ سمجھنے سے قاصر رہا۔ مطلب؟ اس نے دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ مطلب تو بعد میں سمجھنا اور سمجھانا، فی الحال تو مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ جہازیب نے مداخلت کرتے ہوئے اپنا سوٹ کیس اٹھایا، سب سے الوداعی دعا سلام کرنے کے بعد اسی کار میں رکھ دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جیسے ہی انہوں نے فرنٹ ڈور اوپن کیا تو سحر فاطمہ نے کہا تھا، جس پر انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ بھی میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ انہوں نے ابرو اچکاتے ہوئے اریب کی طرف اشارہ کیا تھا، جو منہ لٹکائے کھڑا ریکٹ کو بے پرواہی کے ساتھ گھماتا جا رہا تھا۔ سحر فاطمہ نے پلٹ کر دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے یقین دہانی کرانا چاہی تھی۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پھر وہاں سے ایئرپورٹ کے لیے رخصت ہو گئے۔ اریب ذرا، سحر فاطمہ کچھ کہنے کے لیے پلٹی تو اریب بنا سنے وہاں سے کھسک گیا۔ لگتا ہے جناب کا منہ بگڑ گیا ہے۔ سحر فاطمہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جبی کی طرف دیکھا تھا۔
اس بار میں اریب کے ساتھ ہوں ماما، جبی نے شانے اچکاتے ہوئے کہا اور اندر کی جانب چل دی۔ یہ دونوں سمجھیں گے نہیں، گہری سانس لیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ نگاہوں کی زباں کوئی جو سمجھے، سر محفل کبھی ہم لب نہ کھولیں۔ سرد رات کی ٹھنڈی ہوائیں کھڑکی کے راستے اسٹڈی ٹیبل پر بکھرے اسائنمنٹ کے صفحات میں گدگدی کا احساس اجاگر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی زلفیں بھی آنکھوں کے سامنے آ کر اس کے دھیان کو بانٹنے کی کوشش کرتی، مگر وہ ان شوخ زلفوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستے ہوئے ان کی شوخ اٹکھیلیوں کو ٹھکانے لگا رہی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اپنی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی اور اسی دوران کیا وقت ہو چکا ہے اسے خبر تک نہ تھی۔ رات کا اندھیرا اس کی سوچوں کے سنگم کے چھونے سے بھی اجتناب برت رہا تھا۔ نیم مدھم روشنی اگرچہ پورے کمرے میں دن کا سما پیدا کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی تھی، مگر اسٹڈی ٹیبل پر اچھی خاصی روشنی بکھیر رہی تھی۔ اس کی بہن جو کتابوں کی اوٹ سے چھنتی روشنی کے سبب کروٹیں بدل کر سونے کی کوشش کر رہی تھی، فوراً اٹھ بیٹھی۔ ہانیہ، باقی کا کام صبح کر لینا، دیکھو کتنی رات ہو گئی ہے، اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا تھا۔ آپی، میں آج کا کام کل پر چھوڑنے کے حق میں نہیں ہوں، یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں۔ اس نے کتاب کو لیمپ کے بالکل سامنے لا کھڑا کیا تاکہ چھنتی روشنی بھی پلنگ پر جانے سے اجتناب کرے، مگر روشنی تو اپنا راستہ خود بنا رہی تھی۔ خدا کے لیے ہانیہ، مجھ پر رحم کرو، دن بھر کے کام کاج کے بعد رات ہی تو سونے کو ملتی ہے، اور تبھی تم لیمپ جلا کر میری نیند خراب کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی۔ وہ جمائی پر جمائی لے رہی تھی اور نیم غنودگی میں ہانیہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے پلٹ کر پاکیزہ کی طرف دیکھا تو واقعی وہاں غنودگی کا ایک جہاں آباد تھا۔ نیم مدھم روشنی میں بھی وہ پاکیزہ کے چہرے پر ایک افسردگی کی لہر کو دیکھ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک پل سوچنے کے بعد اس نے اسائنمنٹ کو سمیٹا اور لیمپ آف کر کے پاکیزہ کے ساتھ ہی پلنگ پر آ لیٹی۔ ویسے آپی، اسلم بھائی کی طرف سے کوئی خبر؟ ہانیہ کا سوال سنتے ہی پاکیزہ لیٹتی رہ گئی۔ اس سوال نے جیسے پاکیزہ کی نیندیں چرا لی۔ وہ مبہوت دیوار کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا آپی؟ ہانیہ نے شانوں کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں، تم سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، بات کو ٹالنے کی غرض سے کہا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اب ہم سے مزید انتظار نہیں ہوتا، ہمیں بس نکاح کی تاریخ چاہیے، ورنہ ایک آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ آنکھوں میں اشک خود بخود جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ہانیہ ان آنسوؤں کو نہ دیکھ سکی، شاید وہ خود بھی کسی اور دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ آج بھی اریب کی اسائنمنٹ لاجواب تھی۔ ویل ڈن اریب، پروفیسر کے تعارفی کلمات اس کی سماعت میں زہر گھول رہے تھے۔ اریب کی مسکراتی ہوئی پرچھائی اس کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح چبھتی جا رہی تھی۔ نہیں، میں اتنی آسانی سے تمہیں آگے نہیں نکلنے دوں گی مسٹر اریب عالمگیر۔ جن خوابوں کو میں نے بچپن سے اپنی آنکھوں میں سینت کر رکھا، جن خوابوں کو تعبیر کا عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے شب و روز کی پرواہ نہ کی، انہی خوابوں کو میں اب کسی اور کا مقدر بنتا نہیں دیکھ سکتی۔ میرے خواب فقط میرے ہیں، میں ان خوابوں کے بنا ادھوری ہوں، اور یہ خواب میرے بنا، اس نے خوابدیدہ لہجے میں کسی انجانے وجود کو اپنے سامنے گمان کرتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ تو یہ ہے اس کی آج کی چوتھی ایپیسوڈ، اور سمجھ تو لگ گئی ہوگی، تھوڑی سی پیچیدہ ہے، تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے، کوئی تو وجہ ہوگی نا، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بچہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا خود کا نہیں ہے، اور کوئی ہے جو اس کو بار بار کال کرتا ہے، اور اس طرح کی سچویشن چل رہی ہے۔ اور انڈونیشیا والا بھی کوئی سین مجھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ملیشیا یا انڈونیشیا تھا، کیا تھا، انڈونیشیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ ہی ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس کی 5ویں ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔